السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما۔ تفسیر سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 71 سے 76 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے، یقیناً موسیٰ تمہارا بڑا گرو ہے تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے یعنی موسیٰ سے یا مجھ سے ہم دونوں میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ جادوگر کہنے لگے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں ان پر ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے، لہذا جو بھی کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو بس اس دنیا کی زندگی کا ہی خاتمہ کر سکتا ہے۔ بلا شبہ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کر دیا تھا، اور اللہ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ بات یہ ہے کہ جو شخص مجرم بن کر ہمارے پروردگار کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکی۔ اور جو مومن بن کر آئے اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں اور سدا بہار باغات جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اس شخص کے لیے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہتا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک جادو کا وجود دنیا میں ثابت ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں لبید بن عاصم منافق کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنا اور 6 مہینے کے قریب تک آپ پر اس کا اثر رہنا ثابت ہو چکا ہے، اور جادو کا علاج بھی شرع میں جائز ہے، لیکن جادو کا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ حاصل مطلب ان آیتوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی لکڑی کو زمین پر ڈال دیا اور اس لکڑی کا اژدہا بن گیا تو وہ اژدہا ان سب رسیوں اور لکڑیوں کو نگل گیا، اور پھر فوراً اس اژدہے کی لکڑی بن گئی جو آپ نے ہاتھ سے نیچے پھینکا تھا۔ فوراً جب اس کو اٹھایا تو
اس کو فوراً ہی اپنی پہلی حالت میں لوٹ آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ لکڑی اپنے ہاتھ میں اٹھا لی۔ یہ حالت دیکھ کر جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں بلکہ ان کی غیب سے مدد ہوئی ہے، اس لیے وہ سجدے میں گر پڑے اور سمجھ گئے کہ فرعون کا خدائی کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے، کیونکہ اگر اس کا وہ دعویٰ سچا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ ہرگز نہ ہوتا۔ اس واسطے ہم صاف کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جو رب ہے وہی ہمارا بھی رب ہے۔ اللہ اکبر، وہی ہمارا بھی رب ہے۔ جادوگروں کی یہ بات سن کر فرعون نے ان کو ڈرایا اور بہت دھمکایا اور کہا کہ تم نے میرے حکم کے بغیر موسیٰ کا کہنا مان لیا، موسیٰ کی بات کو مان لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تم سے بڑھ کر جادوگر اور تم سب کے استاد ہیں۔ پھر فرعون نے کہا کہ اس نافرمانی کی سزا میں تم کو ضرور دوں گا، اور اس کی سزا یہ ہے کہ میں تم سب کا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کٹوا دوں گا اور پھر کھجور کے درخت کو چھید کر تم کو سولی پر لٹکا دوں گا، جس سے تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میری سزا سخت ہے اور پائیدار ہے، یا موسیٰ کے خدا کی سزا جو ہے وہ پائیدار ہے۔ جادوگروں نے یہ فرعون کی یہ دھمکی سن کر اس کو جواب دیا کہ ہم کو ہمارے پیدا کرنے والے خدا کی قسم ہے کہ ہم تیری دھمکی سے ڈر کر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے۔ جو سزا بھی تو چاہتا ہے، تیرا جی چاہتا ہے، وہ ہمارے حق میں تجویز کر دے۔ جس طرح دنیا کی زندگی ناپائیدار ہے اور ہم دنیا میں کبھی کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، وہی تیری تجویز کی ہوئی سزا کا بھی حال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی جزا اور سزا تیری جزا اور سزا سے بڑھ کر ہے اور پائیدار ہے۔ اس لیے ہم نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا ہے، اور تو نے زبردستی ہم کو جادو کی تعلیم جو دلوائی تھی، اس سے اور باقی سب گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ انا آمنا بربنا خطايانا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطايانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ ہم نے اب اللہ کو اپنا معبود مان لیا ہے، اور تو نے زبردستی ہم کو جو جادو کی تعلیم دلوائی تھی، اس سے اور باقی سب گناہوں سے ہم نے توبہ کر لی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ صحیح بخاری و مسلم کے حوالے سے حضرت علی کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے مطابق دوزخی ٹھہر چکا ہے وہ ویسے ہی کام کرتا ہے، اور جو شخص جنتی قرار پا چکا ہے اللہ کی لوح محفوظ میں، وہ جنت میں جانے والے ہی کام کرتا ہے۔ اس حدیث سے آیتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ جادوگر اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں جنتی ٹھہر چکے تھے، اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو غیب کی مدد سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جو ہے وہ اللہ کی غیب کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور فرعون اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں دوزخی قرار پا چکا تھا، یعنی لوح محفوظ میں دوزخی لکھا جا چکا تھا، اس واسطے وہ عمر بھر معجزے کو جادو سمجھتا رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہو من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ آگے ارشاد فرمایا مسند امام احمد بن حنبل صحیح مسلم وغیرہ میں ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں، اس کو ان آیتوں کی تفسیر میں بڑا دخل ہے۔ حاصل اس روایت کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کو دوزخ میں موت نہیں آئے گی، کلمہ گو گناہگار جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہ جل کر کوئلے ہو جائیں گے یہاں تک کہ مر جائیں گے، پھر شفاعت کے سبب سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجرم کے معنی اس آیت میں مشرک کے ہیں، اسی واسطے مجرم کا لفظ مومن کے مقابلے میں فرمایا۔ آخری آیت میں توبہ کا جو ذکر ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، پہلے توبہ کی شرائط ہم بیان کر چکے ہیں۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ندامت،
दूसरी शर्त पिछले गुनाह से बेजारी जाहिर करना, और तीसरी आइंदा गुनाह न करने का हमेशा के लिए इरादा करना। इसमें पहली बड़ी शर्त नदामत है कि बुरा काम करके आदमी पछताए कि ये काम मैंने क्यों किया, पछताता रहे और सोचता रहे कि ये काम मैंने क्यों किया। जब ये पछताना आदमी सच्चे दिल से पछताता रहेगा और हर वक्त उसके दिल में यही रहेगा कि जो मैं गुनाह कर चुका हूँ उस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैंने ये काम क्यों किया, बस हर वक्त इसी सोच में रहेगा, तो जो गुनाह कर चुका है उससे और आइंदा गुनाह करने के इरादे से ज़रूर उसका दिल जो है वो बेजार हो जाएगा। अगर सच्ची नदामत होगी तो बाकी की दो शर्तें यानी गुज़श्ता गुनाह से बेजारी और आइंदा गुनाह न करने का इरादा ये खुद बखुद उसको हासिल हो जाएगी। इसी वास्ते मुअतबर सनद से अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल और मुस्तदरक हाकिम इमाम इब्ने माजा और बहकी में है। इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ही फरमाया है कि गुनाह करके गुनाह पर पछताना और नादिम होना बस यही तौबा है, लेकिन सच्ची नदामत को बाकी की दोनों बातें भी लाजिम हैं। इसलिए उलमा ने नदामत का सच्चापन आजमाने के लिए नदामत के साथ दो शर्तें इसी हदीस से निकाल कर और बढ़ा दी हैं। हासिल कलाम ये है कि अलावा इन तीन शर्तों के उलमा ने या अहले तसव्वुफ ने जो और शर्तें तौबा की बढ़ा दी हैं, मसलन जिस शहर में गुनाह किया है उस शहर को छोड़ देना पड़ेगा, यानी अहले तसव्वुफ कहते हैं क्या कि जिसने गुनाह किया है, जिस शहर में जिसने गुनाह किया है उस शहर को छोड़ देना वगैरह, इनमें से कोई बात तौबा की शर्त में दाखिल नहीं है। हाँ, निदामत में इतनी शर्त ज़रूर है कि वो निदामत महज अल्लाह के खौफ से हो। अगर वो निदामत लोगों के बुरा कहने के डर से कि लोग उसको लानत मलामत कर रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं, अगर इस डर से तौबा करे या हाकिम के खौफ से हो तो ये तौबा नहीं है। इसी तरह पिछले गुनाह पर किसी कदर जो शख्स नादिम होगा मगर आइंदा गुनाह करने का इरादा दिल में मौजूद है, यानी जो पहले गुनाह किया है उसके ऊपर नादिम होगा और कहेगा कि अल्लाह मैं बड़ा नादिम हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने गुनाह कर लिया है, फलाना गुनाह कर लिया है, लेकिन वो दिल से ये नहीं कह रहा और फिर दोबारा उसके दिल में है कि मैं वो गुनाह दोबारा करूँगा। अगर ये ख्वाहिश उसके दिल में गुनाह करने की दिल में मौजूद है लेकिन ऊपरी ज़बान से वो तौबा कर रहा है तो भी उसकी तौबा पूरी नहीं है। और ये भी हदीस में है कि जिस शख्स के पास लौंडी गुलाम हो, कोई किसी के पास लौंडी है या किसी के पास, अब तो लौंडी होते नहीं, पहले वो लौंडियाँ होती थी और गुलाम होते थे, अभी तो नौकर चाकर कह लीजिए, कि अगर किसी के पास कोई नौकर चाकर हैं और वो कोई गलती करते हैं तो उनका जो मालिक है उनकी गलती पर उनको डांटता और मारता है या बुरा भला कहता है तो उन काम वालों की, उन नौकरों की, उन काम वालों की अगर गलतियां और उनकी बदतमीजियां और उनकी नाफरमानियां उनके मालिक की मार से और बुरा भला कहने के बराबर हैं, मार के बराबर हैं उनकी गलतियां, तो उसकी पकड़ मालिक की नहीं होगी। लेकिन मालिक बहुत ज़्यादा मारता है और नौकर चाकर जो हैं, जो उसके इंसान के मातहत हैं, अगर उनकी इतनी गलतियां नहीं हैं और मालिक जो है वो खामखा ही डांटता रहता है, खामखा ही झड़कता रहता है और मारपीट करता है और बुरा भला कहता है, अगर उनकी कोई गलती इतनी नहीं है और तो क़यामत वाले दिन उस मालिक की पूछ होगी और उससे मुआवजा होगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरीके से सही बुखारी और मुस्लिम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, जैसे कि उस शख्स का किस्सा है जो मैं अभी आपको सुनाती हूँ
پہلے تو اصل مقصد یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہوگا سوا شرک کے، وہ کسی طرح کے کبیرہ گناہ کر کے بغیر توبہ کیے بھی اگر مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی مغفرت کی توقع ہے. بس اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، باقی بہت جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے لیکن شرک نہیں کیا ہوگا، انجانے میں جان بوجھ کر جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے، لیکن اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، لیکن اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین یا تو اس کو معاف کر دیں گے اپنی رحمت سے، یا پھر اس کو جہنم میں تپا کر اور جہنم میں اس کے گناہوں کی سزا دے کر پھر جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ ایک گناہ گار کا قصہ جو مشہور ہے، جس کی موت کا وقت نزدیک آئے تو اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم ایسے کرنا، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور کچھ حصہ جو ہے، کچھ راکھ جو ہے دریا میں، کچھ پہاڑ پہ، کچھ جنگل میں، اس طرح سے اڑا دینا. وصیت کی اس نے، اور جب وہ مر گیا تو اس کی اولاد نے یہی کیا. جب اولاد نے یہی کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، اس کی راکھ کو سمندر کو حکم دے گا، وہاں سے اس کی راکھ آئے گی، اور جہاں جہاں اس کی راکھ اڑائی ہوگی وہ ساری آن کا جمع ہو جائے گی اور اس انسان کا جسم بن جائے گا. پھر اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ تو نے یہ کام، یہ اس طرح سے جلانے کا حکم کیوں دیا تھا اور تو نے یہ نصیحت کیوں کی تھی؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار تھا، تیرے روبرو آنے کے خوف سے میں نے اپنی خاک کو، اپنے جسم کی خاک کو رائیگاں کرنے کی، ادھر ادھر اڑانے کی وصیت کی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو نے میرے خوف سے یہ کام کیا تھا تو میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین بڑا غفور الرحیم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب